السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ مغرب کے اندر نا بے حسی ہے اور انتہا کی بے حسی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ایک مہذب معاشرہ ہے، لیکن ان کا جو مہذب پن ہے نا ناظرین، وہ ان کی اپنی حد تک ہے۔ اور بات جب کسی اور کی ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو ان کے اندر کا جو گند ہے، ان کے اندر کا جو شیطان ہے، وہ امڑ امڑ کر باہر آتا ہے۔ 23,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اس وقت، اور اکثریت جو ہے وہ ترکیوں کی ہے، شام کے بھی لوگ ہیں۔ 23,000 لوگوں کا چلے جانا ایک دو دنوں کے اندر، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور مغرب، میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اقوام متحدہ نے جو شام میں ٹرکس بھیجے ہیں، خبر یہ نہیں ہے، خبر ایک اور ہے، جو ٹرکس بھیجے ہیں امداد کے لیے، اتنے ہزار لوگ ابھی جاں بحق ہوئے اور پتہ نہیں کتنے ہزار زخمی ہیں، 6 ٹرک۔ اور واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سامان اتنا تھا کہ وہ 6 سے نکال کے اگر ایک ٹرک میں ڈال دیا جاتا تو کافی تھا ایک ٹرک۔ یہ موکری ہے، مذاق ہے ہماری مظلومیت کا۔ اب ایک اخبار ہے شارلی ہیبڈو، آپ کو یاد ہوگا 2015 میں اس کا بڑا چرچا ہوا تھا جب اس نے گستاخانہ کارٹون بنائے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس پہ حملہ ہوا تھا ایک تنظیم کی جانب سے، اور اس حملے کو بعض لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، بعض لوگوں نے اس پہ کنڈیم کیا تھا، جان لیوا حملہ ہوا تھا، بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے آقا کی گستاخی کا۔ خیر میں اس حملے کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں۔ اسی گندے اخبار نے، اسی بے غیرت اخبار نے، اسی اخبار کے لوگوں نے، اور اسی فرانس نے کہ جو ایسی ہر چیز کی حمایت کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، ہر چیز کی حمایت کرتا ہے، اسی اخبار نے ترکی میں ہونے والی ہزاروں ہلاکتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ایک کارٹون بنانا اس کا کام ہے۔ اس اخبار کی روزی روٹی اسی چیز پر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کرے، مسلمانوں کے خلاف بات کرے۔ دل دکھتا ہے یقین کیجئے اس رویے پہ۔ ترکوں نے کیا کیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں، کہ جب اس اخبار پہ برا وقت آیا تھا تو ترکوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر اس اخبار نے کیا کیا۔ ناظرین، انہوں نے ایک کارٹون بنایا، یہ میں آپ کے سامنے کارٹون رکھ بھی رہا ہوں۔ یہ چونکہ فرینچ زبان میں لکھا ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی لکھا کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ بلڈنگز جو کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور یہ گری ہوئی بلڈنگز ہے، گاڑی ہے الٹی ہوئی ہے، تباہ حال بلڈنگز ہے، ملبے کا ڈھیر ہے، ربل، اٹس اے پائل آف ربل ہے، وہ ہے یہاں پڑا ہوا۔ اب یہاں پہ لکھا یہ ہوا ہے بیسیکلی، اس کا جو مطلب ہے، جو تحریر لکھی، اس کا مطلب ہے نو نیڈ ٹو سینڈ ٹینکس۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ خود ہی ملبے کا ڈھیر بن گیا، ہمیں ٹینک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جو کہ اس امید پر جی رہے ہیں کہ ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اب وہ مناظر دیکھیں نا، ایک منظر میں نے دیکھا جس میں ایک باپ نے اپنی مری ہوئی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، صرف اس کے ملبے سے اس بیٹی کا صرف ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین اس وقت، اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا میں اب آگے بتاتا ہوں اس پہ رسپانس کیسا آیا۔ نو نیڈ ٹو سینڈ ٹینکس، ہمیں ٹینکس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین۔ سوشل میڈیا بھر گیا، سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ طوفان صرف مسلمانوں نے برپا کیا، مغرب نے کسی شخص، ان کے لیے تو یہ آزادی اظہار رائے ہے، ان بے شرموں کے لیے یہ تو آزادی اظہار رائے ہے ناظرین، یہی کچھ انہوں نے کیا۔ اب وہ کہتے ہیں، ایک خاتون سارہ آصف، وہ لکھتی ہیں کہ آئی ایم نو لانگر چارلی ہیبڈو۔ آپ کو یاد ہے 2015 میں جب چارلی ہیبڈو پر حملہ ہوا تھا تو ہر کسی نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ میں بھی چارلی ہیبڈو، مجھے بھی مارو۔ اس خاتون نے بھی لکھا تھا، لیکن اس نے اب مٹا دیا وہاں سے۔ اچھا پھر ایک اور صاحب ہے، وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر عمر سلیمان ہے، یہ بیسیکلی امریکن مسلم اسکالر ہے، وہ لکھتے ہیں موکنگ the death of thousands of Muslims is the peak of how France has dehumanized us in every way۔ یعنی کہ ہزاروں لوگوں کی موت کا مذاق اڑانا ثابت کرتا ہے کہ فرانس اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ and the crazy thing is that we can't even say this is a new law for you، اور یہ بات ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ مغرب کی یہ دوگلی پالیسی ہے۔ پھر ایک اور جناب یوزر ہیں، یہ ہے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اوز نور ہے ان کا نام ہے، وہ لکھتی ہیں
ایون دا ٹرکس ور چارلی ہیبدو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں نے آپ سے جس میں آغاز میں ذکر کیا تھا. ایون دا ٹرکس ور چارلی ہیبدو ٹو شیئر یور گریف اینڈ ٹوڈے یو ڈیئر موک دا سفرنگ آف این انٹائر پیپل. کہ جب برا وقت آیا تھا, جب 2015 میں چارلی ہیبدو پہ حملہ ہوا تھا, تو ترکیوں نے اس کے حق میں کیا جو بھی ہے حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مارنا نہیں چاہیے تھا کسی کو. اس حق میں اور اس کی حملے کی مذمت میں ریلیاں ترکیوں نے نکالی تھی اس اخبار کے لیے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ one must really have some nerve to do this while there are still babies waiting to be rescued underneath the rubble. یہ بڑی ہمت ہونی چاہیے اتنی بغیرتی کے لیے, یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. پھر ایک اور آگے لوگوں نے پھر لکھا نا, ایک اور خاتون لکھتی ہے, no respect for human life, no shame, only evil. This has always been the true spirit of Charlie Hebdo. کہ اصل جو اساس جسے کہتے ہیں نا, اس اخبار کی اساس کیا ہے کہ اس کو انسانی جان کی قیمت کا نہیں پتہ, کوئی شرم نہیں ہے, یہ صرف ایول ہے, صرف گند ہے اور کچھ نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے جناب کہ یہ تو صرف ایک سیٹائر تھا, یہ تو صرف اور صرف ایک یوں کہہ لیں کہ مذاق تھا, یہ مذاق لگتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوٹیوب ویڈیوز کو بین کر دیا جاتا ہے اگر ہم ان الفاظ کا بھی استعمال کریں. لیکن ایک واقعہ ایسا گزرا ہے ماضی میں جب یہودیوں کو چن چن کے مارا گیا تھا. میں اس کا نام نہیں لوں گا نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں یہ لوگ. اس پہ اگر کوئی تنقید کرے یا بات کرے کہ جناب جتنی تعداد یہ بتاتے ہیں یہودیوں کے مرنے کی اس جنگ دوئم میں, تو اتنی تو نہیں ہے, اس پہ ہماری پکڑ ہو جاتی ہے. ہاں آپ نے اس پہ بات کیوں کی؟ اور ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ اتنے مسلمان مارے گئے. چلے مسلمان چھوڑے یار, انسان مارے گئے. مجھے کیا پتا ملبے تلے دبے شخص کا مذہب کیا ہے, وہ میرے لیے انسان ہے اور وہ مارا گیا اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس سب میں ناظرین مجھے کہیں کوئی مسلمان ملک کا لیڈر نہیں ملا. سب عام لوگ تھے, عام شہری تھے. کسی لیڈر نے آ کے کنڈیم نہیں کیا. اصل کمزوری ہماری یہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین, اللہ نے کے بعد.